کون سی مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سا سکول ہے، کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج، یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی میں نے گزشتہ دنوں بجٹ وہ سنا، وہ کہتے ہیں جو اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جج جو ہے وہ جس کرسی پر بیٹھا ہے اس کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے حوالے دے رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا یہ ساری چیزوں کو؟ جانتے ہیں، لیکن سوچنا اس بات پر ہے کہ ہم لوگ کس طرح اس چیز کو اپنے کردار میں اتاریں۔ کیا ہمارا جو میڈیا پروگرام نشر کرتا ہے وہ تو 90% تو اس میں سارا ہی ہم بیج ماڑا گندا کیڑوں والا ڈالتے ہیں اور فصل اچھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یعنی وقت قائم ہوگا معاشرے میں جب ہمارے رویوں میں اعتدال پیدا ہوگا، اور وہ ساری انڈیویجول میں نے بات کی ہے کہ جب میرا اٹھنا بیٹھنا، آپ سے ملنا، آپ کے ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ رویہ رکھنا، اس میں اعتدال آ جائے گا۔ جب میں آپ کے ساتھ اعتدال کر رکھوں گا رویہ، آپ میرے ساتھ رکھیں گے، باقی احباب معاشرے کے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو حتمی نہ سمجھیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ زبان سے صرف دلائل دیں اور ہاتھوں سے کسی پر جبر نہ کریں اپنی سوچ مسلط کرنے کی۔ اور جس طرح قرآن پاک میں ہے، میں تو قرآن پاک کا طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ آیتیں میں بھی پڑھ دوں، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ سب چیزیں جو ہم دیگر معاشروں میں تلاش کرتے ہیں اس کی اساس اور بنیاد اللہ نے ہمیں قرآن میں مہیا کر دی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے بات ہو تو ان سے الجھو نہ ہو، سلام کر کے گزر جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ قرآن میں نہیں ہے کہ جب آپ زمین پر چلیں کہ متانت سے چلیں، کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے لین دین کرو تو اس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کرو۔ یہ کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، ہم بیان کر رہے ہیں 75 سال سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان حقائق کو، ان اخلاقی پہلوؤں کو انسانی کردار میں کیسے اتارا جائے، تو اس کا بھی تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو جو تم کہتے ہو، لما تقولون، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہ قرآن نے ہمیں ایگزامپل، ایک مثال سامنے رکھی ہے نا۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمام محاسن اور خوبیوں سے باوجود تذکروں کے ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکے۔ کون سی مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سا سکول ہے، کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج، یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی میں نے گزشتہ دنوں بجٹ وہ سنا، وہ کہتے ہیں جو اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جج جو ہے وہ جس کرسی پر بیٹھا ہے اس کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے حوالے دے رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا یہ ساری چیزوں کو؟ جانتے ہیں، لیکن سوچنا اس بات پر ہے کہ ہم لوگ کس طرح اس چیز کو اپنے کردار میں اتاریں۔ کیا ہمارا جو میڈیا پروگرام نشر کرتا ہے وہ تو 90% تو اس میں سارا ہی رتب و یابس کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ قرآن کا ایک ہی اصول اگر ہم اپنا لیں کہ بات جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں، بالکل، اور جو نہیں عمل کرتے اس کو نہ کہیں، اس ایک اصول کو آپ اگر اپناتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں انفرادی کردار بہتر ہوگا اور اجتماعی معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر میں کہتا ہوں اس معاشرے کی سب سے چھوٹی یونٹ ایک فیملی ہے، جس میں پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی اولاد، 1 بچہ، 2 بچے، 3 4 بچے ہوتے ہیں۔ آپ اس یونٹ کو اگر سدھار لیں تو آپ کا ملک سنور سکتا ہے، کیونکہ اس یونٹ نے یہ پروڈکشن دینی ہے پروفیسروں کی، اسی یونٹ سے جانے ہیں کالج کے ٹیچر، سکولوں کے، اسی یونٹ سے جانے ہیں ممبران اسمبلی، اسی یونٹ سے آگے جانے ہیں وزیر بننے ہیں، جج بننے ہیں، عالم بننے ہیں، مفتی بننے، اینکر بننے۔ جب یہ چھوٹا سا یونٹ جو ہے جس نے ہمیں پروڈکشن دینی ہے، جب اسی کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں گی تو اس یونٹ سے پیدا ہونے والی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بیج ماڑا گندا کیڑوں والا ڈالتے ہیں اور فصل اچھی اٹھانا چاہتے ہیں۔